کوئی کیا جواب دے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو خلافت کا نظام ہے یہ 7ویں صدی کا عرب کے جو قبائلی کنفیڈریسی تھی یہ اس کو خلافت کہتے ہیں۔ اور آپ آج جہاں رہتے ہیں یا جس دنیا میں آج رہتے ہیں، یہاں نہ تو پاپولیشن کا وہ معیار ہے، نہ وہ کلچر ہے، نہ اس طرح کا سماج رہا ہے۔ تو خلافت تو ایک ایسے سماج کے پولیٹیکل سسٹم کو کہا جاتا ہے جو ایک قبائلی سماج کا اظہار ہے، اور وہ ایک خاص، اس کے اوپر ایک خاص علاقے کی تہذیبی اثرات تھے۔ جو ایک قبائلی معاشرہ تھا وہ ایک ایسے پولیٹیکل سسٹم میں یا ایک ایسی پولیٹیکل کنفیڈریسی میں آپس میں اتحاد کر کے انہوں نے ایک نیا سیٹ اپ بنایا تھا، جو اس زمانے کے لحاظ سے یا ان کے سماج اور ان کے تمدن کے لحاظ سے ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا۔ تو ہم کسی پولیٹیکل سسٹم کو یہ جو کسی ماضی میں رہا ہو، اس کو ہم آج کی سوسائٹی پر، جہاں آپ کروڑوں کے حساب سے آپ کے ملکوں کی آبادیاں ہیں، آپ کے شہری آبادیاں ہیں، تو وہاں آپ کا یہ کانسیپٹ کہ ہم 7ویں صدی جیسا کوئی پولیٹیکل سسٹم یا کوئی پولیٹیکل ڈھانچہ آج کی جدید ریاست پر فٹ کریں گے، یہ وہی سمجھ ہے جس کا آپ اپنی سوسائٹی کے اندر اظہار دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے جو پسماندہ طبقے ہیں، وہ ہماری رولنگ کلاس ہے، وہ کیوں رول کر رہی ہے کہ ایسی سوچ اور فکر مذہبی طبقے نے پھیلا رکھی ہے جس کا نہ تو حقیقت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس سے کوئی ہمارے سماج کے اندر لوگوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا تصوراتی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک امیجنری قسم کی دنیا ہے جو ہم اپنے ذہنوں میں بنا کر ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ خلافت، ظاہر ہے وہ پوری گلوبل سطح کی ایک مسلم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو خلافت کے بعد تو وہاں جو ان معاشروں میں بھی ملوکیت آئی، جس کو ہم بادشاہ یا منارکیز کہتے ہیں، راجہ شاہیاں کہتے ہیں، اور وہ ایک نیا سماج اور ایک نئے سماج کا تمدن لے کے آئے، اور اس کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ بادشاہ تھا۔ تو اس سے بھی پیچھے جا کر آپ کسی قبائلی معاشرے کا جو سیٹ اپ ہے یا پولیٹیکل سیٹ اپ جو بنایا گیا تھا، مختلف قبائل نے ایک کنفیڈریسی بنائی تھی آپس میں، اس پر آپ کیسے جائیں گے؟ آج جدید دنیا میں منارکیز بھی ختم ہو چکی ہیں، اتھارٹیرین سسٹم بھی ختم ہو کر ایک ڈیموکریٹک جدید ماڈرنائز قسم کی سٹیٹس بن چکی ہیں۔ اور ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی سرمایہ دارانہ سماج کی جو ہے وہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ انسانی تاریخ میں ایک ایسے طبقے نے جو منارکیز کا تختہ پلٹ کر مغربی یورپین ملکوں میں یہ سیٹ اپ بنایا تھا، اور یہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے آج پوری دنیا اڈاپٹ کر چکی ہے، اور مسلم نوجوانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ منارکیز سے بھی، یعنی جو بادشاہتوں کا نظام ہے، ملوکیت کا جو نظام ہے، اس سے بھی ایک درجہ پیچھے جا کر، یعنی قبائلی معاشرے میں جا کر آپ قبائلی معاشرے کا کوئی پولیٹیکل سیٹ اپ قائم کریں گے، جو کسی زمانے میں وہاں عرب پیننسولا میں قائم ہوا تھا۔ تو سچ بات تو یہ ہے کہ اگر آپ 7ویں صدی میں جا کر عرب پیننسولا کے اس سماج کا تجزیہ کریں گے تو وہ آج کے سماج سے اس کی کوئی ایک بھی سملیرٹی نہیں ہے۔ وہاں نہ پانی تھا، نہ بجلی، نہ سڑکیں، نہ کوئی، یعنی آج کے دنیا کی کوئی شے اس سماج میں موجود نہیں تھی۔ البتہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم رام راجہ قائم کریں گے تو رام راجہ تو شاید وہ خلافت سے بھی پرانا نظام ہے، کوئی 4000 4500 سال پرانا۔ تو وہ اصل میں ریفر کر رہے ہوتے ہیں خلافت کو اور رام راجہ کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ گڈ گورننس۔ تو گڈ گورننس جو ہے وہ آپ 7ویں صدی میں جا کر قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ گڈ گورننس کا مطلب اگر آنیسٹی ہے، کرپشن سے پاک سوسائٹی ہے، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، لوگوں کو امن اور پیس اور بھائی چارے اور پیار محبت سے رکھنا ہے،
تو وہ تو آپ وہاں جانے کی بجائے آج کے سماج کے حوالے سے یا آج کے سماج پر آپ وہ اصول کیوں نہیں لاگو کرتے ہیں؟ آپ اپنے معاشرے میں اگر واقع آپ کو یہ یقین ہے کہ خلافت کی طرح کا آپ سماج قائم کر سکتے ہیں، تو وہ آج کے لحاظ سے قائم کریں گے نا۔ آپ کے جو مولوی ہیں جو خلافت کی بات کرتے ہیں، وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ یہاں دھرنے دیتے ہیں یا پولیٹیکل سرگرمی کرتے ہیں یا اپنی گورنمنٹوں کے خلاف یا اپنے سماج کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے، رشوت خوری ہے، کتنے بڑے پیمانے پر غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ کبھی کسی مولوی گروپ نے کوئی دھرنا دیا ہے، کوئی کسی شہر میں جلوس نکالا ہے، کوئی ہڑتال کی ہے؟ جب یہ سارے گروپ جتنے بھی یہ جو مذہبی گروپ بنے ہوئے ہیں، یہ مذہبی نہیں ہیں، یہ بیسیکلی پولیٹیکل گروپس ہیں اور یہ ان کے ایجنڈے پولیٹیکل ہیں، ہم ان کو مذہبی سمجھتے ہیں۔ اصل میں یہ گروپس مذہبی نہیں ہوتے ہیں، یہ رائٹ ونگ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے فالوورز ہوتے ہیں اور مذہب کو یہ ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اور مذہب چونکہ فیوڈل دور کا ایک ٹول تھا، تو یہ جو گروپس ہیں یہ اصل میں مذہب کی جو بہت بڑے پیمانے پر کسی سٹیٹ نے اگر کسی جگہ یا کسی دور میں مذہب کو پروٹیکشن دی ہے یا مذہب کو ٹول بنایا یا ہتھیار دیا ہے یا مذہبی پیشوائیت کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے، تو وہ یہی منارکیز بادشاہت کا زمانہ تھا۔ تو یہ بیسیکلی واپس بادشاہت کے زمانے میں یا کسی ایسے دور میں واپس جانا چاہتے ہیں جہاں مذہبی پیشوائیت کو وہی رتبہ حاصل ہو جو اس زمانے میں مذہبی پیشوائیت کو ریاست کے اندر حاصل تھا۔ وہ کسی بھی بادشاہ کو اس وقت تک لیجٹیمیسی نہیں ملتی تھی جب تک کہ اس دور کا پرسٹ جو مذہبی پیشوا ہوتا تھا وہ اس کو لیجٹیمائز نہ کرے۔ چاہے وہ ہندو دھرم میں تو راج تلک ہی نہیں مانا جاتا تھا جب تک کہ وہ پنڈت جو ہے وہ اس کو لیجٹیمائز نہ کرے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسا وہ کیا یعنی وہ ایک ایسا افسانوی قسم کا تصور گڑھا گیا ہے، فکشنل تصور گڑھا گیا ہے کہ ہم واپس وہیں جائیں گے اور ایسا ہی سماج قائم کریں گے جیسے 7ویں صدی کے عرب قبائلیوں نے کھڑا کیا تھا۔ کیونکہ وہ لوگ بڑے نیک تھے تو ہم ایسا نظام قائم کر کے پھر نیک بنیں گے۔ بات یہ ہے کہ نیک پہلے بنا جاتا ہے پھر اسی کے مطابق نظام بنایا جاتا ہے۔ تو آپ کی جماعت اسلامی کتنی ایک نیک ہے، آپ کی لشکر طیبہ، جیش محمد، تحریک لبیک، یہ جتنے بھی یہ گروپس ہیں جو خلافت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کتنے ایک نیکی پھیلا رہے ہیں اور کتنے ایک اپنے سماج کے اندر نیک کنسیڈر ہوتے ہیں۔ جب آپ بقول مولانا مودودی کہ وہ تو نیکوکاروں کی جماعت پورے سماج کو 100% نیک بنا لے گی ٹیچنگ پریچنگ سے، تو پھر خود بخود معاشرہ ایسے ہی نیک لوگوں پر مشتمل حکومت بھی بنا لے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کو ماضی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ 1400 1500 سال پرانے سماج کا جو نظام ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے یا اکنامک سسٹم ہے، وہ آج کے ہائی ٹیک دور میں کہاں فٹ آئے گا؟ ہاں، اگر آپ ریفر کر رہے ہیں آنیسٹی کو، جسٹس سسٹم کو، دیانتداری کو، امن کو، پیار کو، محبت کو اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کو، تو وہ تو بالکل درست ہے۔ وہ اصول آج آپ اپنا لیں۔ وہ اصول اپنانے کی بجائے آپ کے اپنے جو مذہبی گروہ ہیں وہ کتنے فرقہ پرست ہیں، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، دوسروں کا خون بہاتے ہیں، ٹیررزم کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور سڑکوں پر نکلتے ہیں تو 10 15 پولیس والے مار کے شام کو گھر جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے فتنہ و فساد کرنے والے لوگ نہ تو خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کا کسی دیانتداری سے، کسی جسٹس سسٹم سے، نہ کسی سماجی امن سے، نہ کسی گلوبل پیس سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ یہ تو فساد کرنے والے لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں۔ پاکستانی ریاست نے ان کو پالا پوسا، ٹریننگ دی، اور یہ مغربی سامراجی ملکوں اور امریکہ نے ان کو پیسہ دیا، فنڈنگ دی، اور یہ کمیونزم کے خلاف لڑانے کے لیے جتنی خدمات ان جہادی گروپوں کی ہیں پچھلے 80 100 سال بلکہ ایک صدی تک، یہ مغربی جمہوریت مغربی جو سرمایہ داری ہے، سامراجیت ہے، یہ اس کے لیے لڑتے رہے۔ تو خلافت کا تو یہ نام اس لیے لیتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ خلافت قائم کرنے سے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ عربوں میں بھی ہے لیکن وہاں یہ لوگ
इतने ताकतवर इसलिए नहीं है कि वहाँ उन्होंने कहा हुआ है कि यही खिलाफत है जो हमने कायम की हुई है, चूँकि वो डिक्टेटरशिप को बादशाहतों से मिलता-जुलता निज़ाम होता है। तो अरब मुल्कों में बादशाहतें कायम करके किसी हद तक लोगों को सैटिस्फाइड किया हुआ है कि यही तुम्हारी खिलाफत से मिलता-जुलता निज़ाम है और इसमें कुछ खामियाँ हैं, लेकिन यही है। तो इसी तर्ज़ के निज़ाम को ये खिलाफत समझते हैं और हमारे यहाँ तो ये तो एक कौमी रियासत है। आप तमाम दुनिया की कौमी रियासतों की सरहदें ख़त्म करके एक खिलाफत कायम करेंगे, तो उसको आप उस सेटअप को आप मेंटेन कैसे करेंगे? क्या वो आज के दौर में एक सस्टेनेबल जो है वो पॉलिटिकल ढाँचा मौजूद है उसके अंदर, या वो सस्टेन कर सकता है? सारी दुनिया के मुसलमानों को एक किया जा सकता है? आप सिंध और पंजाब के मुसलमानों को एक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका कल्चर, इनकी ज़ुबान, इनकी तहज़ीब, इनकी सकाफ़त, इनका जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है, वो जब से अलग हुआ है, ये इनका वे ऑफ थिंकिंग, इनका वे ऑफ लिविंग जो है वो डिफरेंट हो चुका है। तो आप एक मोरक्को के और आप सेनेगल के मुसलमान को और पंजाब और सिंध के मुसलमान को एक जैसा समझते हैं। भाई ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अकीदे की ममासलत या अकीदे की सिमिलरिटीज का मतलब ये नहीं है कि इंसान का सोशल पॉलिटिकल यानी जो सिविलाइजेशनल जो सिमिलरिटीज भी हो गई हैं। इंसान को समझने के लिए ज़रूरी है कि सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, एंथ्रोपोलॉजी की, साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से पाकिस्तान के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाए, ताकि पाकिस्तानी नौजवानों को ये मालूमात मिले कि भाई इंसान बेसिकली कैसी स्पीसीज है और इनके अंदर जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ज़ुबानों के डिफरेंसेस हैं, तहज़ीबों के डिफरेंसेस हैं, वो किस बुनियाद पर हैं, क्यों हैं और इसकी रियलिटी क्या है। तो ये महज़ एक तसव्वुर बना के बैठ जाना कि हम 7वीं सदी के अरब कबाइली लोगों जैसा निज़ाम हुकूमत कायम करेंगे, ये सिवाय अपने आप को बर्बाद करने के इसमें से कुछ भी नहीं निकला। 1500-1400 सालों से कुछ नहीं बरामद हुआ, तो आइंदा भी कुछ बरामद नहीं होगा। खिलाफत कभी कायम नहीं होगी, बल्कि जदीद रियासतें मज़ीद जो है वो और मॉडर्नाइज़ होंगी और ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये भी अगले मरहले में जाएगा, मोर डेमोक्रेटाइज़ेशन होगी। पॉलिटिकल डेमोक्रेटाइजेशन को इकोनॉमिक डेमोक्रेटाइजेशन, सोशल डेमोक्रेटाइजेशन के मरहले से गुजारा जाएगा और ये सोसाइटीज़ जो हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से अब तो इनको नेचर मैन काइंड फ्रेंडली सोसाइटीज में ही बदल कर एक नया मॉडल कायम करके ही इंसानी तहजीब और पूरी दुनिया के इंसानों को जिंदा रखा जा सकता है, न कि आप 1500 या 1400 साल पुराने किसी कबायली माशरे के सेटअप में वापस जाकर अपनी जात